سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ بیٹھے تھے اپنی خانقاہ میں، اچانک سے ایک مرید آیا اور آ کے رونے لگا۔ غوث اعظم کسی کا رونا نہیں دیکھ پاتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے مرید کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا حضور تنہائی میں بتاؤں گا، سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا۔ آپ تنہائی میں گئے، کہا کیا بات؟ اس نے کہا حضور میری ایک بیٹی تھی جوان، وہ اب مکان کی چھت پہ چڑھی تو اچانک سے غائب ہو گئی۔ میرے مکان کی دیواریں بھی اتنی بڑی ہیں کہ بیٹی کود کے بھی کہیں نہیں جا سکتی، اور پتہ نہیں اچانک سے کہاں چلی گئی۔ اللہ اکبر، جوان بیٹی ہے۔ آج کا دور نہیں تھا، وہ دور بڑا پاکیزہ دور تھا۔ اس دور میں بیٹیاں کہیں جاتی نہیں تھی۔ مرید روتا ہوا آیا، سرکار کرم کر دو، میری بہت عزت ہے محلے میں، علاقے میں میری بہت عزت ہے، سرکار اگر کسی کو پتہ چلا میری بیٹی کہیں چلی گئی ہے تو میری عزت کو چوراہوں پہ نیلام کر دیا جائے گا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا پریشان مت ہو، بیٹھو۔ بٹھایا اور سرکار غوث اعظم نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کے بعد فرمایا پریشان مت ہو، کرخ کے کھنڈرات میں چلے جاؤ۔ کرخ بغداد سے تھوڑی دوری پہ ایک جگہ ہے، کہا اس کے کھنڈرات میں چلے جاؤ اور ایک گول دائرہ کھینچ لینا اور پڑھنا بسم اللہ بنیت عبد القادر۔ اس کے اندر بیٹھ جانا، ڈرنا نہیں، رات میں جنات گزریں گے، پریشان مت ہونا، ڈرنا نہیں، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ جب جنات کا سردار آئے تب اس کو میری بات بتانا، وہ تجھ سے پوچھے گا کہ کیوں بیٹھا ہے، کس نے تجھے بٹھایا، تب میرا نام بتانا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بٹھایا۔ اور جب وہ پوچھے تو اپنی ساری بات بتا دینا۔ یہ مرید چلا گیا، مرید تھا، جنگل میں گیا، کر کے خنڈرات میں گول دائرہ کھینچ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد میں جنات گزر رہے تھے ڈراؤنی صورتوں میں، یہ نہیں ڈرا۔ لیکن جب جنات کا سردار آیا صبح کے وقت تو اس نے کہا یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا میں بیٹھا نہیں ہوں، بیٹھایا گیا ہوں۔ کہا کس نے بٹھایا؟ کہا مجھے بٹھانے والے عبد القادر جیلانی غوث پاک ہیں۔ اتنا سننا تھا، سواری سے نیچے اترا، گھٹنوں کے بل بیٹھا اور کہتا ہے بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے، بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی مکان کے چھت پہ چڑھی اور اچانک سے غائب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ابھی میں تمہاری بیٹی کو ڈھونڈتا ہوں۔ جنات کی طرف نظر ڈالی اور غضب والے انداز میں ڈالی، غصے والے انداز میں ڈالی۔ جنات سہم گئے، بولے ہماری ہمت نہیں کہ غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالیں۔ کہا پھر تلاش کرو کہاں ہے، جاؤ پہاڑوں کی کوہ میں جا کر کے دیکھو، جاؤ سمندروں کی تہ میں جا کر کے دیکھو، جاؤ کنووں کی گہرائی میں جا کر کے دیکھو، غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو تلاش کرو۔ تلاش کیا جنات نے، ایک ملک چین کا جن پکڑ کر کے لائے اور لا کر کے اس کو کھڑا کر دیا۔ اس سے پوچھا تو لے کر کے گیا تھا غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو؟ تو سنو میری ماں بہنیں بھی اس پروگرام کو سننے آئی ہیں، ایک پیغام لے کر کے جاؤ۔ اس نے کہا کہ جب یہ نہا کے مکان کی چھت پہ چڑھی، بال سر کے کھلے ہوئے تھے، اس کے سر پہ دوپٹہ چادر نہیں تھی، میں ادھر سے گزر کے جا رہا تھا، مجھے یہ اچھی لگی، اٹھا کے لے گیا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ آج ذرا مجھے بتاؤ مزارات پہ جا کر کے دیکھو، آج کتنی بہن بیٹیاں ہماری چیخیں مارتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ آج بیاہ شادیوں میں جا کر کے دیکھو، بے پردگی کے نام پہ کیسے بے پردگی کا بازار گرم ہے۔ اللہ اکبر، آدھی آدھی آستین کے کپڑے، سروں پہ دوپٹہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کے گروہ تم انسانوں سے زیادہ ہو۔ جنات انسان سے زیادہ ہیں۔ کون سی جگہ جن ہو کوئی پتہ نہیں، کون سی گلی میں جن ہو کوئی پتہ نہیں، وہ ہم کو تو نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میک اپ کر کے خوشبو لگا کر کے گلیوں میں گھومنے والی میری ماں اور بہنیں، 12ویں شریف کے جلوس کے نام پہ بے پردگی ہو رہی ہے آج، محرم کے جلوس کے نام پہ بے پردگی ہو رہی ہے آج۔ آج ہماری ماں بہنوں کو دیکھو، روڈ پر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں بے پردہ گھومتی نظر آتی ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم کا دور ہے، بڑا پاکیزہ دور ہے، جس دور میں بیٹیاں کہیں ادھر ادھر جاتی نہیں تھیں، اس دور میں غوث اعظم کے مرید کی بیٹی مکان کے چھت پہ چڑھی تو مکان کی چھت سے غائب ہو گئی، صرف وجہ در سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ آج اگر میری ماں اور بہنیں گھروں میں پردے کے ساتھ رہیں گی، یاد رکھنا میری ماں اور بہن، اگر تو بے پردہ گھومے گی تو ممبئی کی وہ آوارہ
تجھ سے خوش ہوں گی اور پردے کے ساتھ رہے گی تو فاطمہ زہرا تجھ سے خوش ہوں گی، حضرت زینب تجھ سے خوش ہوں گی، حضرت سکینہ تجھ سے خوش ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آؤ دیکھو غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو لا کر کے جن دیتا ہے اور کہتا ہے، جنات کے سردار نے کہا تیری ہمت کیسے ہوئی تو غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو لے کر کے گیا؟ اس نے اس کا سر وہی قلم کر دیا۔ اس کے بعد غوث اعظم کے مرید کو وہ بیٹی دی۔ اس مرید نے پوچھا تم میرے غوث کو کیسے جانتے ہو؟ تم شیخ عبد القادر جیلانی کو کیسے جانتے ہو؟ تو جنات کے سردار کا جواب سنو اور آج دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ اور دیکھو غوث اعظم کو اللہ نے کتنا پاور دیا ہے۔ جنات کا سردار کہتا ہے ارے تم جاننے کی بات کرتے ہو، غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ وہ صرف اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے ہماری طرف نگاہ جلال اٹھا دے تو ہم جہاں بھی رہیں دنیا کے کونے پر وہیں ہمارے بدن میں آگ لگ جائے۔ تم جاننے کی بات کرتے ہو، ارے غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ ان کا جس مکان میں نام لیا جائے گا، جس گھر میں ان کا نام لیا جائے گا، میری نسل کا جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے غوث اعظم کا مقام۔ جس گھر میں غوث پاک کا نام لیا جائے اس گھر میں جن داخل نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں غوث اعظم کا ذکر کیا جائے اس گھر کے اندر جنات کا سردار کہتا ہے میری نسل کا جن داخل نہیں ہو سکتا۔ سرکار تاج الشریعہ پکار اٹھے، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں کہتے یہ بہتے نیر ہے یا غوث المدد۔ میرے عزیزوں اپنا رشتہ غوث اعظم کی بارگاہ سے مضبوط کرو، اپنا رشتہ غوث اعظم کی چوکھٹ سے مضبوط کرو۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے، زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ غوث پاک نے نفع پہنچایا، لوگ غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں۔ غریب نواز نے نفع پہنچایا، لوگ غریب نواز کو یاد کر رہے ہیں۔ صابر پاک نے نفع پہنچایا، لوگ صابر پاک کو یاد کر رہے ہیں۔ مخدوم پاک نے نفع پہنچایا، لوگ مخدوم پاک کو یاد کر رہے ہیں۔ محررہ شریف کے شاہ برکت اللہ نے نفع پہنچایا، آل رسول نے نفع پہنچایا، ابو الحسین احمد نوری نے نفع پہنچایا، لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ بدایوں کی سرزمین پر حضور عبد المقتدر بدایونی نے نفع پہنچایا، لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ عبد القادر بدایونی نے نفع پہنچایا، لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، بریلی میں اعلیٰ حضرت نے نفع پہنچایا، لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ حجت الاسلام نے نفع پہنچایا، لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ مفتی اعظم نے نفع پہنچایا، لوگ مفتی اعظم کو یاد کر رہے ہیں۔ تاج الشریعہ نے نفع پہنچایا، لوگ تاج الشریعہ کو یاد کر رہے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کسی اور اب رہنے دیجیے، وقت کافی ہو گیا، 1 بجے تک کا ٹائم ہے نا، پھر کسی اور موقع پہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بات آ گئی تو بتاؤ۔ اچھا جیسے ثواب جاریہ ہوتا ہے ایسے ہی گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ثواب جاریہ کا مطلب ہے کوئی نیک کام کی بنیاد آپ نے رکھ دی تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے تو اس کا ثواب سب کو تو ملے گا ہی، سب کا جوڑ کر کے اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس نے یہ ثواب کا کام کیا۔ مثال کے طور پہ کمیٹی کے نوجوانوں نے یہ جلسہ سجایا، کتنی محنتیں کی، چندہ کیا، پیسے اکٹھے کیے، لگے رہے جلسہ سجانے میں، علماء سے رابطہ کیا۔ اب یہ جلسہ سج گیا، عالموں نے بیان کیا، شاعروں نے نعتیں پڑھی، اس میں سے کوئی ایک بھی عمل کرے گا، 2 4 10 20 لوگ عمل کریں گے تو ان کو تو الگ الگ ثواب ملے گا ہی، اس سب کا ثواب جوڑ کر کے ان کمیٹی والوں کے بھی نام اعمال میں لکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ثواب ہے، یہ ثواب جاریہ ہے۔ ایسے ہی گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ کتنے گناہ ہوتے ہیں ہم سے، قیامت کے دن ہم اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، وہاں دوسروں کے گناہ کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ وہ لوگ جو اپنے بیٹوں کی شادی میں ڈی جے لاتے ہیں یا ڈانس پارٹی لاتے ہیں تو ان کو تو اس کی سزا ملے گی ہی، جتنے لوگ وہاں پر آ کر کے کھڑے ہو کے دیکھیں گے سب کا گناہ جوڑ کر کے اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس نے لا کر کے وہاں پر ڈانس پارٹی کو سجوایا، اللہ، جس نے وہ ڈی جے بجوائے ہیں۔ تو بتاؤ، بیٹے کی شادی کرنے جا رہے ہو، نبی کی سنت ادا کرنے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے،
ہم نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں اور ایسے موقع پہ شیطان کو داخل کریں؟ ایسے موقع پہ لا کر کے ہم ڈی جے بجوائیں، ڈانس پارٹی نچوائیں بچے کی شادی میں؟ بتاؤ اس شادی میں برکت ہوگی؟ شادی کا کارڈ چھپواتے ہیں تو لکھواتے ہیں علامہ صاحب شادی مبارک، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ شادی مبارک، بارکا یبارکو سے بنا مبارک، مصدر ہے برکت۔ ایسی شادی جس میں برکت ہو، ایسی شادی جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ بتاؤ جس شادی میں ڈانس پارٹی ناچے کیا اس شادی میں برکت ہوگی؟ جس شادی میں ایک ہفتہ پہلے گھر میں عورتیں ڈھول بجانا شروع کر دیں کیا اس شادی میں برکت ہوگی؟ جس شادی میں مہندی اور ہلدی کی رسم کے نام پہ بے پردہ بہن بیٹیاں گھر میں گھومتی نظر آئیں کیا اس شادی میں برکت ہوگی؟ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لو۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ قیامت میں ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ باپ اولاد کا ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے، شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے، شریعت کے احکام پہنچانے کے اعتبار سے بستی کا عالم، مسجد کا امام اپنے بستی والوں کا ذمہ دار ہے۔ سب اپنی اپنی ذمہ داری کا حساب جواب دیں گے قیامت کے دن۔ تو باپ بھی اولاد کا ذمہ دار ہے۔ یہ نہیں چلے گا بہانہ کہ قیامت میں کہ لڑکے کا ماموں ڈانس پارٹی لے آیا تھا یا لڑکے کے دوست بینڈ باجا لے آئے تھے۔ باپ ذمہ دار ہے، باپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اپنے بچوں کی شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ۔ زردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر رشتہ کرو نبی کا وفادار۔ شادیوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے دل توڑے جا رہے ہیں، کتنی بیٹیاں گھروں میں آنسو بہا رہی ہیں، کتنی بہنوں کے آنسو آج گھروں کے اندر بہ رہے ہیں۔ ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ میں نے ایک ایسا حادثہ بھی دیکھا کہ 6 بہنوں میں اکیلا بھائی تھا، سب سے چھوٹا بھائی عید کے دن نکلا گاڑی لے کر کے، اچانک سے ایکسیڈنٹ ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ مجھے بتاؤ موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ مجھے بتاؤ موت کا کوئی پتہ ہے؟ کب آ جائے، کس جگہ اور کس حال میں آ جائے؟ اللہ کو راضی کر کے جاؤ، رسول اللہ کو راضی کر کے جاؤ۔ ایک صاحب میرے علاقے میں مجھے ملے اور کہتے ہیں مولانا مجھے شادی میں موٹر سائیکل چاہیے، میں مانگی ہوئی گاڑی پہ بیٹھوں گا۔ غور سے سننا پہاسو والو، اب آپ کی محبت کا امتحان ہے، علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں۔ بولے مجھے مانگی ہوئی گاڑی پہ بیٹھنا ہے۔ ہم نے کہا پریشان مت ہو، میرے ساتھ مسجد میں چل، 1 جمعہ 2 جمعہ 3 جمعے تقریر کروں گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں وہ ہنر دیا ہے، میں 3 جمعوں میں اتنا چندہ اکٹھا کر دوں گا، تم مسجد کے دروازے پر رومال بچھا کے بیٹھ جانا، 3 جمعوں میں اتنا چندہ ہو جائے گا کہ تیرے لیے 1 اسپلینڈر گاڑی آ جائے گی۔ آنکھیں دکھا کے مجھ سے کہتا ہے مولانا کیا مجھے بھکاری سمجھتے ہو؟ کیا تم نے مجھے بھیک مانگنے والا سمجھا ہے؟ ہم نے کہا نادان، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو کٹورا لے کے گھر گھر مانگتا ہوا پھرے، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو دامن پھیلا کر کے دکان دکان مانگتا ہوا پھرے، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے ارے جو کٹورا لے کر کے گلی گلی مانگتا ہوا پھرے، بھکاری اسے بھی کہتے ہیں جو جہیز کی لسٹ بنا کر کے سسرال کے دروازے پہ مانگتا ہوا پھرے۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بھکاری کئی قسم کے ہوتے ہیں، بھکاریوں کی بھی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی 1 روپے میں راضی ہو جاتا ہے، کوئی 5 روپے میں راضی ہو جاتا ہے اور کوئی 10 روپے 20 روپے میں بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان میں بھی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی اسپلینڈر پہ راضی ہو جاتا ہے، کوئی بلٹ پہ راضی ہو جاتا ہے اور کوئی 4 ویلر پہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بھی بھکاری ہے۔ اے لوگوں، میں نے کہا نادان، ہم مانگنے سے منع نہیں کرتے، مانگنا مومن کی شان ہے، لیکن کہاں مانگنا چاہیے یہ مفتی فرقان عالم مصباحی سے مت پوچھو، یہ علامہ نزاکت علی سے مت پوچھو، یہ نقیب اہل سنت سے مت پوچھو، یہ جنید بھائی سے مت پوچھو، یہ مولانا صفدر سے مت پوچھو، یہ ان علماء سے مت پوچھو کہ ہم کہاں مانگے۔ ارے چلو بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، امام عشق و محبت کی بارگاہ میں، اور کہو اے بریلی کے امام ہمیں مانگنا ہے، کون ہمیں دے گا؟ تو آج بھی گنبد رضا سے آواز آتی ہے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत फैज़ाने गौसुल वरा नारे तकबीर नारे रिसालत वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह देता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी ऐ लोगों नबी की बारगाह से मांगो अल्लाह की बारगाह से मांगो अल्लाह देगा उसका रसूल देगा तब घर का गुजारा होगा हातिम ताई के पोते ने आले रसूल से कहा मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है हातिम ताई की सखावत आपने बहुत सुनी होगी और आपको बताऊं उसके बांटने की शान ये थी एक दरवाजे पे लेने वाला दूसरे पे आए तब भी मना नहीं करता दूसरे पे भी देता है लेके तीसरे पे आया फिर भी देता है बारी बारी 7 पे आ जाए तब भी हातिम ताई मना नहीं करता 7 दरवाजों पे देता था तो आले रसूल से उस हातिम ताई के पोते ने कहा मेरा दादा 7 दरवाजों से बांटता था और बांटने की शान ये कि हर दरवाजे पे देता था तो आले रसूल का जवाब सुनो सैयद का जवाब सुनो कहा वो तेरा दादा था जो 7 दरवाजों से बांटता था तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती एक पे लिया दूसरे पे आया तब भी पूरा नहीं हुआ तीसरे पे आया फिर भी पूरा नहीं हुआ चौथे पांचवे छठे 7 पे आ गया मगर ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हुई तमन्ना उसकी पूरी नहीं हुई अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है एक चौखट से बांटता है और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मंगता तेरा वाह क्या जूदो करम है शहे बजहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली तो दुनिया वालों से नहीं मांगना है अल्लाह से मांगना रसूलुल्लाह से मांगना ये ससुराल वाले देंगे 1-2 साल में खत्म मदीने वाले अता फरमाएंगे नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी वो राज़िक है ग़िज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में जितना तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा चाहे भीख मांग के ले लो चाहे अल्लाह की रजा में राजी होके ले लो मेरे अजीजों अल्लाह ने बेटा दिया है अल्लाह का शुक्र अदा करो और शादी सादगी के साथ में करो किसी का दिल दुखा के घर नहीं भरना है किसी का दिल तोड़ के अपना घर आबाद नहीं करना है मेरे अजीजों एक निकाह हमारे यहाँ होता है बात आ गई तो मैं आपको बता दूं निकाह के मौके पे हमारे यहाँ क्या होता है शादियों में 500-500 की बारात 600-600 की बारात लेके हम लड़की वाले के यहाँ जाते हैं अल्लाह बताया 200 आदमी आएंगे 300 लेके पहुंचा वो गरीब बाप बारातियों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हुआ फिरता है कि मेरे खाने में कोई कमी हो तो माफ कर देना अगर किसी चीज में कमी रह गई हो तो माफ कर देना और ये बाराती आधी रोटी खाई आधी नीचे फेंक दी 1 हफ्ता घर में चिकन नहीं बनेगा लेकिन शादी में जाएगा तो लेग पीस पे लेग पीस चाहिए उसे ठीक है आधा खाया आधा नीचे फेंका आधा खाया आधा नीचे फेंका क्या इस खाने का जवाब नहीं देना क्या इस खाने का हिसाब नहीं देना अपने घर पे खाते हो तब तो बहुत थोड़ा सा लेते हो और वहां आधा खाया आधा ऐसे ही छोड़ के चले आए शाम को देखो शादी हाल में या जहां पर शादी होती है खाना जब सिमट जाता है उसके बाद में इतना ऊंचा ढेर लग जाता है रोटी का और चावल का इतना खाना बर्बाद होता है आप मुझे बताओ क्या इस खाने का हिसाब नहीं देना है
میرے آقا حجرہ عائشہ میں تشریف لائے، ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا، آقا نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا، آقا نے تناول فرما لیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا عائشہ رزق کی بے حرمتی نہ کیا کرو، اللہ نے جس قوم سے رزق چھینا ہے دوبارہ اس قوم کو رزق عطا نہیں فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم جو اتنی لمبی چوڑی بارات لے کر کے جاتے ہیں اور وہ باراتی جو کھانے کی برائی کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے قورمے میں مزہ نہیں آیا، کوئی کہتا ہے تندور اچھے نہیں لگے، کوئی کہتا ہے زردے میں میوہ کم پڑی ہوئی تھی، یہ کھانے کا حال ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی حدیث یہاں کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کھانے میں عیب نہ نکالو، اچھا لگے تو کھا لو، اچھا نہ لگے تو مت کھاؤ، کھانے میں عیب نہ نکالو۔ آج ہم مہمانی میں جاتے ہیں تو زور زور سے بول دیتے ہیں کہ کھانے میں مزہ نہیں آیا، کھانا اچھا نہیں بنا۔ ان عورتوں سے پوچھو جو صبح سے لگ جاتی ہیں کچن کے اندر، ان سے پوچھو کہ جو پوری گرمی میں کھانا بنا کر کے مہمانوں کے لیے تیار کرتی ہیں، کیا بیتی ہوگی ان کے دل پہ جب کھانے میں عیب نکالا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کھانے میں عیب نہ نکالو، اچھا لگے تو کھا لو، اچھا نہ لگے تو مت کھاؤ۔ امام عشق و محبت کے بارے میں نے اپنے ایک عالم صاحب سے سنا کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک دن دسترخوان پہ سلاد لا کر کے رکھی گئی تو آپ نے سلاد میں سے کچھ اٹھا کر کے کھایا، اس کے بعد پورا پیالہ اپنے آگے رکھ لیا، تمام سلاد کھا گئے، کھیرا یا ککڑی رہی ہوگی تمام کھا گئے اعلیٰ حضرت۔ خادم نے یہ معمول کے خلاف دیکھا، جب کھانا آپ نے تناول کر لیا تو پوچھا حضرت ایک بات آپ سے معلوم کروں؟ کہا پوچھو۔ کہا حضرت آج آپ نے جو کھانا کھایا تو اس کو میں نے خلاف عادت دیکھا، آج آپ نے سلاد کھائی اور تمام کھا گئے، آپ اتنی تو سلاد نہیں کھاتے۔ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جب میں نے پہلا کھیرا یا ککڑی اٹھا کر کے کھا کے دیکھا تو وہ کڑوا نکلا، میں نے سوچا اور لوگوں کے پاس جائے گا تو وہ کڑوا کڑوا کہہ کے اس میں عیب نکالیں گے، اس لیے میں تمام کھا گیا تاکہ کوئی عیب نہ نکالے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ، یہ ہے ہمارے بزرگوں کی شان۔ آج ہم کھانوں میں عیب نکالتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، جب کسی بیٹی کے یا بیٹی کی شادی میں اپنے گھر سے جاؤ تو پہلے گھر سے کچھ کھا کے جایا کرو تاکہ اس غریب باپ کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے لا کر کے مہمانوں کا انتظام کرتا ہے۔ ایک باراتی کو ناشتہ نہیں ملا، بارات میں بوال کھڑا کر دیتا ہے۔ اے لوگوں، یہ سوچ لے کر کے باراتوں میں نہ جایا کرو، نکاح تمہارے یہاں بھی ہو رہے ہیں اور ایک نکاح وہ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ آقا فرماتے ہیں جب نکاح کیا جاتا ہے تو عورت کی چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا تو اس کا حسن دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کی دولت دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کا خاندان دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کی دینداری کو دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ کیا پیغام دیا آقا نے؟ فرماتے ہیں میرے آقا، اے میرے امتی جب تو نکاح کرے تو خوبصورتی مت دیکھنا، حسن و جمال مت دیکھنا، دولت مت دیکھنا، خاندان مت دیکھنا، فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو اختیار کرنا، پرہیزگار لڑکی کو اختیار کرنا۔ یہ پوچھنا رشتہ کرنے سے پہلے کہ لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، دینی کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، یہ تو نہیں پوچھا جاتا۔ جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈوں کے بارے میں بہت جلدی آدمی بولنے لگتا ہے۔ ایک نکاح ہمارے یہاں ہوتا ہے اور ایک نکاح وہ ہونے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں بیٹا ابو صالح تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، مگر سنو پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ کہتے ہیں اس کے بعد آپ مجھے معاف تو کر دیں گے نا؟ کہا ہاں معاف کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی مجلس میں نکاح ہو گیا اور جب نکاح ہونے کے بعد میں جب شام کو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کمرے کے اندر گئے تو دیکھا ایک حسین و جمیل دلہن کمرے کے اندر بیٹھی ہیں، فوراً واپس آ گئے، بزرگ چہرے پر فکر کے آثار دیکھ کے کہا بیٹا کیا بات؟ کہا جس کمرے میں آپ نے مجھے بھیجا اس میں ایک صحیح و سالم لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جو باتیں آپ نے بتائی تھی وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ کہا بیٹا میری بات کا مطلب تو سمجھو،
سمجھو میں نے پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا آج تک میری بیٹی نے میری اجازت کے بغیر قدم گھر سے باہر نہیں نکالا. میں نے ہاتھوں سے لنجی اس لیے کہا آج تک میری بیٹی نے کوئی حرام مال کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. میں نے آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. میں نے کانوں سے بہری اس لیے کہا آج تک میری بیٹی نے کوئی فحش بات اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے. میں نے زبان سے گنگی اس لیے کہا آج تک میری بیٹی نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. اے پہاسو والو باپ اتنا نیک ہے کہ ایک سیب کے لیے کئی سال باپ کی رکھوالی کرے, راتوں میں اٹھ کر کے تہجد پڑھے, دن کو روزہ رکھے. باپ جب تقوی والا ہے اور ماں کی شان یہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی حرام مال کو ہاتھ نہیں لگایا, تو اس کے شکم سے جو بیٹا دنیا میں آیا اسی بیٹے کو دنیا قطب ربانی کے نام سے جانتی ہے, محبوب سبحانی کے نام سے جانتی ہے, پیر لسانی کے نام سے جانتی ہے. اسی کو دنیا سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے, جن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرا ایمان کہتا ہے واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث الورا, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کون غوث اعظم؟ باپ تقوی والا, ماں متقیہ, تو بیٹا پہلے ہی دن سے روزہ رکھتا ہوا آیا. شان دیکھیں کون غوث اعظم. آج کرامت نہیں بتاؤں گا غوث اعظم کی آپ کو, پورا مہینہ آپ کرامتیں سنیں گے علامہ صاحب سے, امام صاحب سے, جمعے میں اور میلاد شریف کے ذریعے. آج میں یہ آپ کو بتانے آیا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کو یہ مقام و مرتبہ ملا کیسے. سرکار غوث اعظم نے 18 سال تک قصبہ جیلان کے قرب و جوار میں تعلیم حاصل کی. 18 سال. ماں کی عمر 78 سال, غوث اعظم کی عمر 18 سال. ماں کی عمر 60 سال کی تھی تب غوث اعظم پیدا ہوئے. 60 سال کی عمر میں اس وقت عورت اولاد کی طرف سے مایوس ہو جاتی ہے. وہ اللہ ہے جو ویرانے میں گلشن کھلا دیتا ہے, وہ اللہ ہے جو پتھر کے اندر سے پودا نکال دیتا ہے, وہ اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ خود حضرت سارہ کا بیان قرآن کے اندر آیا ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی, میرے شوہر کے بال سفید پڑ گئے, اب میرے یہاں پر بچہ ہوگا. تو فرشتوں نے کہا بی بی اس بات پہ تعجب کر رہی ہو کہ تم بوڑھی ہو گئی؟ اللہ رب العزت نے تب انسان کو پیدا کیا جب کچھ بھی نہیں تھا, وہ اللہ ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بال سفید پڑ گئے, میں بوڑھا ہو گیا, اب میرے گھر میں ولادت ہوگی. اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے, اللہ کو راضی کرو, اللہ دے گا. جب یہ الٹرا ساؤنڈ نہیں تھے, مشینیں نہیں تھیں, اتنی جانچیں نہیں تھی, تب بھی تو بچے پیدا ہوتے تھے. کون دیتا تھا؟ اللہ. اس رب کی بارگاہ میں راتوں میں اٹھ کر کے آنسو بہاؤ, وہ رب راضی ہو گیا, اللہ گھر میں خوشیاں بھر دے گا. غوث اعظم اپنی ماں کے پاس آئے, 18 سال کی عمر ہے. کیا کہا؟ امی آپ مجھے اللہ کے لیے ہبہ کر دیجیے, مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے, میں مزید حصول علم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. یہاں پہنچ کے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, بہت اہم ہے. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا مولویوں کا راستہ اور ہے, پیروں کا راستہ اور ہے. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ایک کلپ بھی آئی ہمارے سامنے, وہ کہہ رہے تھے مولویوں کی تاریخ ہے کتنے سال کی, کتنے سال کی تاریخ ہے؟ 100 سال, 200 سال, 300, 400 سال. اور پیروں کی, ولیوں کی, صوفیوں کی, قلندروں کی تاریخ 1200 سال پرانی ہے. یہ صاحب کی کلپ موجود ہے سوشل میڈیا پہ, آپ دیکھ سکتے ہو, میرے پاس بھی محفوظ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا غوث اعظم عالم نہیں ہے؟ کیا سرکار غریب نواز عالم نہیں ہے؟ کیا صابر پاک عالم نہیں ہے؟
کیا مخدوم پاک عالم نہیں ہے؟ ارے کیا مدار پاک عالم نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا ہے، بے شک ولایت اسے دیتا ہے، پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ وہ علم چاہے وہ درسگاہ میں جا کے استاد سے حاصل کرے یا اللہ اس کے دل میں باتیں ڈالے، بے شک اللہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، سرکار غوث اعظم پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، پھر بھی مدرسہ پڑھنے گئے۔ یہ ان جاہل پیروں کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں پیروں کا راستہ اور ہے، مولویوں کا راستہ اور ہے۔ تب تک کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک عالم نہیں بن جاتا ہے، جب تک اللہ اسے علم نہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، سرکار غوث اعظم 18 سال کی عمر میں بغداد پڑھنے جا رہے ہیں۔ ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا بڑھاپے میں مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، جب مجھے تیری سپورٹ کی ضرورت ہے، جب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو انہیں اولاد کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے باپ اپنی اولاد کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، ایسے جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں میری اولاد میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرتی، میری اولاد میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے گفتگو کرتی۔ اور بیٹا ہے کہ موبائل میں لگا رہے گا، باپ بیٹھا ہے چارپائی پہ، بیٹا بیٹھا ہے، بیٹا موبائل چلاتا رہے گا، باپ سے بات کرنے تک کی توفیق نہیں ہوتی۔ بیٹا ہے موبائل میں لگا رہے گا، ماں سے بات کرنے تک کی توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا نوجوانوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ موبائل ہوگا لیکن باپ نہیں ہوگا، موبائل ہوگا لیکن ماں نہیں ہوگی تمہارے پاس میں۔ پھر تم تلاش کرتے ہوئے پھرو گے کہ کوئی مجھے سچے دل سے دعا دے دیتا، کوئی میرے کاروبار کے لیے دعا کر دیتا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو ماں باپ کی قدر کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ کتنے ماں باپ گھروں میں آنسو بہا رہے ہیں، کاش میری اولاد مجھ سے بات کر لیتی۔ وہ تم نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک بوڑھا باپ موبائل لے کر کے موبائل سنبھالنے والے کی دکان پہ گیا، کہتا ہے کہ دیکھو میرے موبائل میں خرابی کیا ہے۔ اس نے دیکھا، کہا دکاندار نے موبائل تو بالکل ٹھیک ہے، پھر کہتا ہے میرے بیٹوں کا فون کیوں نہیں آتا، میرے بیٹوں کی کال کیوں نہیں آتی۔ بیٹا ہے کہ اپنی زندگی میں لگا ہوا ہے، بیٹا ہے کہ اپنی زندگی میں مشغول ہے۔ یاد رکھنا باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے، جب شدت کی گرمی پڑتی ہے، جب شدت کی دھوپ پڑتی ہے، آدمی پیڑ کے نیچے بیٹھے کرسی ڈال کے سکون مل جاتا ہے، پیڑ کے نیچے چارپائی بچھا کے بیٹھے آرام مل جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے، جس دن یہ پیڑ آنگن سے اکھڑ گیا اس دن دھوپ بھی پریشان کرے گی، گرم گرم لو کے تھپیڑے بھی پریشان کریں گے۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ جس دن باپ کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی اس دن احساس ہوگا آج کتنی بڑی دولت میرے گھر سے چلی گئی۔ جس دن ماں کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی اس دن احساس ہوگا آج کتنا بڑا سایہ میرے گھر سے چلا گیا۔ اے لوگوں، ماں زندہ ہے تو قدر کر لو، باپ زندہ ہے تو قدر کر لو۔ آج کا نوجوان کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ مکان میں نے اپنی محنت سے بنایا، یہ پلاٹ میں نے اپنی محنت سے پیسے جمع کر کے خریدا، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ارے جب تمہیں چلنا نہیں آتا تھا تو باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جب تجھے کھانا نہیں آتا تھا تو ماں نے چھوٹے چھوٹے لقمے تیرے منہ میں رکھ کے تجھ کو کھانا سکھایا۔ اللہ اکبر، باپ کیا ہے اس کا احساس اسے ہوتا ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ چلا گیا۔ اللہ اکبر، باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ صاحب رات میں پروگرام کرتے ہیں، راتوں میں جلسہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھو یہ تجربے کی بات آپ کو بتائیں گے۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں۔ یہ باپ ہے جس کو رات میں نیند نہیں آتی، یہ ماں ہے جس کی نظر دروازے پہ لگی رہتی کہ میرا بیٹا بھی باہر گیا ہے گھر میں نہیں آیا۔ جب دسمبر جنوری میں کورا آتا ہے قریب کا نہیں دکھتا، ایسے عالم میں رات میں 2 بجے 3 بجے جلسہ کر کے جب گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں نا تو پہلے کسی اور کی آواز نہیں آتی، گھر کے اندر سے پہلے یا تو باپ کی آواز آتی ہے یا ماں کی آواز آتی ہے کہ بیٹا ابھی دروازہ کھولتے ہیں۔ بیٹا باہر چلا جائے، باپ کی نظریں دروازے پہ لگی ہیں، بیٹا باہر چلا جائے، ماں کی نیندیں اڑی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا گھر میں نہیں آیا۔ آج انہی کی ہم قدر نہیں کرتے، آج انہی ماں باپ کی ہم خدمت نہیں کرتے۔ اے ضیا
ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر. دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا, راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا. بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے, باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے, باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے. کبھی لگے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو چلے جایا کرو پہاسو میں مین چوراہے کی طرف, چلے جایا کرو گنور میں چوراہے کی طرف, چلے جایا کرو علی گڑھ میں مین چوراہوں کی طرف. وہاں رات کے 2 بجے 3 بجے کوئی آٹو رکشہ چلا رہا ہے, کوئی 4 ویلر لے کر کے کھڑا ہے, کوئی بس لے کر کے کھڑا ہے, ارے کوئی رات میں ٹرک چلا رہا ہے. یہ ایک باپ ہی تو ہے جو جان ہتھیلی پہ لے کر کے روڈ پہ چل رہا ہے, جو سوچتا ہے 4 پیسے جمع ہو جائیں گے, میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے, میری اولاد کی پڑھائی میں کام آئیں گے. ارے یہ دلی کمانے جانے والا ایک باپ ہے, یہ ممبئی کمانے جانے والا ایک باپ ہے, یہ بنگلور کمانے جانے والا ایک باپ ہے, یہ حیدرآباد کمانے جانے والا ایک باپ ہے, یہ 3-3 سال کے لیے سعودی کمانے جانے والا ایک باپ ہے. باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے, باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے. وہ اولاد کیا جانے جسے موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی, جسے واٹس ایپ دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی, جسے انسٹا چلانے سے فرصت نہیں ملتی, جسے یوٹیوب پہ گندی فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی. وہ کیا جانے میرے باپ نے کتنی قربانیاں دی ہے, وہ کیا جانے میرے باپ نے کتنی راتیں میرے سرہانے بیٹھ کر کے گزاری ہے. یاد رکھنا نوجوانوں, ہر چیز گوگل پہ نہیں ملے گی, ہر چیز سوشل میڈیا پہ نہیں ملے گی. کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں, کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے آتے ہیں. اس کا پتہ تب چلتا ہے باپ کیا ہے, اس کا پتہ تب چلتا ہے جب آدمی خود باپ بنتا ہے, جب خود کی اولاد ہوتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے. آج ہماری اولاد کی رات میں طبیعت خراب ہو جائے, ہم پہاسو کے ڈاکٹروں کے گھروں کے چکر لگائیں گے, یہاں فائدہ نہیں ہوا مراد آباد لے کر جائیں گے, وہاں فائدہ نہیں ہوا علی گڑھ لے کر کے جائیں گے, وہاں فائدہ نہیں ہوا دلی ایمس وغیرہ میں لے کر جائیں گے. کیا کہتے ہو ڈاکٹر صاحب, زمین بکے تو بک جائے, مکان بکے تو بک جائے, پراپرٹی چلی جائے, مگر میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. آج ہماری اولاد بیمار پڑی, ہم پریشان ہو گئے, ہماری اولاد کو تکلیف ہوئی, ہماری نیندیں اڑ گئی. ذرا سوچو بچپن میں جب ہم بیمار پڑے تھے تو یہی ہمارا بوڑھا باپ ہے جس کی کھانسی اچھی نہیں لگتی, یہی بوڑھی ماں ہے جس کا بولنا اچھا نہیں لگتا, باپ کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی لیکن ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. ماں نے سردی میں اپنی چادر اپنی اولاد کو اڑا دی, خود سردی میں ٹھٹرتی رہی مگر بیٹے کو سردی نہیں لگنے دی. 4 پیسے کیا آ گئے, تھوڑی سی دولت کیا آ گئی, ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا, خود کے کمرے میں کولر چل رہا ہے, خود کے کمرے میں اے سی چل رہی ہے, اور ماں باپ ہیں کہ تینوں میں رہ کے زندگی گزار رہے, ماں باپ ہے کہ جھوپڑیوں میں رہ کے زندگی گزار رہے, ماں باپ ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں رہ کر کے زندگی گزار رہے. کیا اس دن کے لیے باپ نے اولاد کے لیے عالموں کے گھروں کے چکر لگائے تھے, کیا اس دن کے لیے پیروں سے دعائیں کرائی تھی, کیا اس دن کے لیے ماں باپ نے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچے تو اولاد ماں باپ کا سہارا چھوڑ دے, جب وہ بڑھاپے میں پہنچے تو اولاد ماں باپ سے دور ہو جائے. یاد رکھنا مولانا روم فرماتے ہیں پہلی محبت ہے ماں باپ کی جو دنیا میں بدلہ مانگتی ہے. اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی, اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو بڑھاپے میں یہ امید لگا کے مت بیٹھنا کہ تیری اولاد تیرا سہارا بن جائے گی. یہ اسکول کی فیس بھرنے والا ایک باپ ہے, یہ کالج کی فیس بھرنے والا ایک باپ ہے, یہ یونیورسٹی کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہے, یہ کوچنگ کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہے, ارے ڈاکٹر بنانے والا ایک باپ ہے, ماسٹر بنانے والا ایک باپ ہے, انجینئر بنانے والا ایک باپ ہے, پروفیسر بنانے والا ایک باپ ہے, آئی پی ایس آئی ایس بنانے والا ایک باپ ہے. باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے, باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے. اس وقت کے بارے میں تو سوچا بھی نہ تھا, بیٹوں سے بڑھاپے میں ہوئی ختم رسائی, گھر بار تو بانٹ لیے شوق سے فرقان, حصے میں کسی کے مگر ماں نہیں آئی. وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں, دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی. شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے, باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی. بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں, نہ ہو کر دل میں گنجائش
गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर। औलाद और माँ बाप क्या नहीं करते इस औलाद के लिए। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी बाप का जो चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। ये हाल है आज की औलाद का। ऐ मेरे अजीजों, माँ बाप जिंदा हैं तो कदर कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन दुआ के लिए तरसोगे। मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। कारोबार नहीं चलता तो माँ बाप से दुआएं कराओ, घर में परेशानियां हैं तो माँ बाप से दुआएं कराओ, बच्चों की शादियों में रुकावट है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। ये माँ बाप है। सरकार गौसे आजम ने वालिदा से कहा अम्मी इजाजत दे दो। माँ ने ये नहीं कहा बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है, जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, ये नहीं कहा माँ ने कहा जा मेरे लाल, अब तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है, अब कयामत के दिन मुलाकात होगी। गए गौसे आजम, इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, और कितना इल्म हासिल किया। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। आप नीचे बैठे हो, उलमा ऊपर बैठे हैं, ये इल्म की बरकत है। दादा है मस्जिद के अंदर और पोता आ गया, अल्लाह ने हाफिज बना दिया, आलिम बना दिया, तो दादा मुसल्ले पे नहीं चढ़ेगा, पोता मुसल्ले पे आगे जाएगा। ये इल्म की बरकत है। मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, और कितना इल्म हासिल किया। अपने वक्त के मुफ्ती आजम बने गौसे आजम, अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती थे गौसे आजम। चारों मजहब के हिसाब से फतवा देते थे गौसे आजम। 500 फतावा गौसे आजम की खानका में रखे रहते थे, जिनके जवाब गौसे आजम देते थे। जरा देखें कैसे गौसे आजम ने इस्लाम की खिदमत की है। सरकार हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, जिन्होंने एक अजीम इदारा कायम किया, जामिया अशरफिया मुबारकपुर, जहां से हजरत की तालीम है, जहां से हजरत ने इल्म हासिल किया है। वो सरकार हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। एक तरीका है तदरीस, पढ़ करके मदरसे में बैठ करके पढ़ाने से इस्लाम की खिदमत होती है, तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की जाती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है, वाज के जरिए इस्लाम की तबलीग होती है। अब सरकार गौसे आजम की सीरत को आप देखिएगा। फारिग होने के बाद गौसे आजम ने दरसगाह को संभाला, गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। और कितना पढ़ाया? 40 साल तकरीबन गौसे आजम ने बैठ करके मदरसे में पढ़ाया है। और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन के निकलते थे। अरे गौसे आजम उस जात का नाम है जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। जरा सोचो, सरकार गौसे आजम की खिदमत देखो, कितनी खिदमत की है गौसे आजम ने इस्लाम की। आपने किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की है। फुतूहुल गैब किताब लिखी गौसे आजम ने, आपने फुतूह रब्बानी किताब लिखी गौसे आजम ने। देखें आप, तफसीर जिलानी गौसे आजम ने, कुरान की तफसीर लिखी गौसे आजम ने, गुनियतुत तालिबीन लिखी गौसे आजम ने। कितनी किताबें लिख करके गौसे आजम ने लोगों के ईमान की हिफाजत की, उनके अकीदे की हिफाजत की, और इस्लाम की तबलीग की गौसे आजम ने। मदरसे में बैठ के पढ़ा करके इस्लाम की खिदमत की, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की। तीसरा तरीका है तकरीर,
واز کے ذریعے اسلام کی خدمت کی، تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت کی. یہ تقریر کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس تقریر کو کوئی معمولی چیز مت سمجھنا آپ. واز عالم جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے. جیسے مریض اس کے پاس آیا، جو بیماری ہے اس کے اندر اسی کی وہ دوا دیتا ہے. ایسے ہی عالموں کو چاہیے کہ قوم کو وہ پیغام دیں جو معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، ان برائیوں کو دور کرنے کا پیغام دے. افسوس ہوتا ہے مجھے ان عالموں پر کہ جو لطیفے سناتے ہیں اپنی تقریروں میں، جو کامیڈی کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، جو لطیفے بیان کر کے 25-30 ہزار کا نذرانہ لے کر کے صرف لطیفے سنا کے چلے گئے. اس کا بھی حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اے لوگوں میرے عزیزوں، یہ پیسہ بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے. ابھی آپ نے علامہ صاحب کا بیان سنا، شکر خدا کے تعلق سے بہت اچھا بیان قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بیان کیا حضرت ایوب علیہ السلام کا. لیکن آؤ ذرا سنو میرے پیارے مسلمانوں، یہ لاکھوں روپیے کامیڈی پہ خرچ مت کرنا، لطیفوں پہ خرچ مت کرنا. جب بھی جلسہ کرانا ہو اپنے عالموں کے پاس آیا کرو اور کہو حضرت میری بستی میں اس عالم کو بلاؤ جس کی وجہ سے میری بستی کے اندر معاشرے میں سدھار پیدا ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے. اے میرے عزیزوں، خود سے یوٹیوب پہ سن کر کے کسی کو ایسے مدعو مت کر لینا. ہر سفید گولی سپٹرون کی نہیں ہوتی، ہر داڑھی ٹوپی والا مولانا ہو ضروری نہیں ہوتا. آج رہزن بھی ہے رہبر کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. کچھ لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ بدنام ہوتا جا رہا ہے. اے میرے عزیزوں، آؤ دیکھو پیغام کیسے پہنچایا جاتا ہے، دیکھو ہمارے جلسوں سے اصلاح کیسے کی جاتی ہے. آؤ ذرا سنو پیارے مسلمانوں، وہ بیان کراؤ اپنی بستی میں. اگر قوم جوئے کی طرف جا رہی ہے تو جوا کھیلنے میں کتنا بڑا گناہ ہے یہ بتانے والے عالم کو بلاؤ. قوم شراب کے عادی بنتی جا رہی ہے، شراب پینے میں کتنا بڑا گناہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے. ایسے عالموں کو اپنی بستی میں بلاؤ. اے میرے عزیزوں، جو اعمال کی اصلاح کرے ایسے عالم کو اپنی بستی میں بلاؤ. یہ تقریر کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. غوث اعظم نے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا، کتابیں لکھ کر کے اسلام کی خدمت کی، لیکن تقریر نہیں کرتے تھے غوث اعظم. کیوں؟ کہ ایک دن خواب میں نبی تشریف لائے، فرمایا بیٹا عبد القادر واز کیوں نہیں کہتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی تقریر کرنا کوئی آسان کام یا ہلکا کام ہوتا تو نبی کبھی غوث اعظم سے نہیں فرماتے بیٹا تقریر کیا کرو. پتا چلا تقریر بہت اہم چیز ہے، پتا چلا تقریر بہت ضروری چیز ہے. اے میرے عزیزوں، غوث اعظم نے عرض کیا نانا یہ عربی لوگ ہیں، میں عجمی ہوں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں، یہ تو فصیح و بلیغ ہے. نبی نے فرمایا اپنا منہ کھولو. غوث اعظم نے منہ کھولا، نبی نے 7 مرتبہ لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈال دیا. کہا بیٹا واز کہو، بیٹا تقریر کرو. اب منبر پہ بیٹھے غوث اعظم، منبر پہ بیٹھے، سامنے مجمع دیکھا، جھجک محسوس ہوئی. پہلی بار جب کوئی بیٹھتا ہے تقریر کے لیے تو جھجک محسوس ہوتی ہے، جھجک محسوس ہوئی. فوراً مولا علی شیر خدا آ گئے. کیا بات عبد القادر؟ کہا منہ کھولو. جب منہ کھولا تو 6 مرتبہ لعاب دہن مولا علی شیر خدا نے ڈال دیا. نبی نے 7 مرتبہ ڈالا، علی شیر خدا نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. اللہ اکبر، وہ میرے نبی کا لعاب دہن جو خاری کنواں میں گر جائے، خاری کنواں میں ڈال دے میرے آقا تو وہ کنواں میٹھا پانی ہو جائے. اللہ اکبر، وہ نبی کا لعاب دہن. ایک صحابی کی پیر کی پنڈلی ٹوٹ جائے، نبی لعاب دہن لگا دے، پلاسٹر کا کام کرے، ٹھیک ہو جائے. وہ میرے نبی کا لعاب دہن. حضرت ابو بکر صدیق کے پیر میں لگ جائے تو زہر کے لیے تریاق بن جائے، وہ نبی کا لعاب دہن. مولا علی شیر خدا کی آنکھیں آ جائیں تو دکھتی ہوئی آنکھوں میں لگ جائے تو دکھتی ہوئی آنکھیں صحت یاب ہو جائیں، وہ میرے نبی کا لعاب دہن. حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا نکل کے باہر آ گیا. نبی کی بارگاہ میں آئے، آقا آنکھ کا ڈھیلا نکل کے باہر آ گیا. لعاب دہن لگایا نبی نے، آنکھ کے حلقے میں دیدہ فٹ کر دیا. حضرت قتادہ کہتے ہیں میری آنکھ میں پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی. یہ نبی کا لعاب دہن ہے. امام عشق و محبت پکار اٹھے، جس سے کھاری کنویں شیریے جا بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ہے نبی کا لعاب دہن. اب بات ایک ذہن میں آپ کی آتی ہوگی علامہ صاحب
کہ جب نبی نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو کیا نبی کا لعاب دہن کافی نہیں تھا؟ مولا علی شیر خدا نے کیوں ڈالا؟ آتی ہوگی نا بات، کیا نبی کا لعاب دہن کافی نہیں تھا؟ علی شیر خدا نے پھر کیوں ڈالا؟ تو سنو، تقریر علم سے ہوتی ہے، اتنا یاد رکھنا۔ بہت چل رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پہ سن کر کے کلپے اور بولنے والے، حوالہ مانگا تو بولے فلاں جگہ سنی تھی، اب کہاں سے حوالہ دیں؟ نکل گئی، وہ تو آئی تھی سامنے، چلی گئی کلپ۔ اللہ، اگر کسی مولانا نے السوائق المحرقہ بول دیا تو یہ رٹنے والے بھی السوائق المحرقہ ہی بول رہے ہیں، کتاب کا نام۔ اگر کسی صاحب نے شجرہ بیان کرنے میں خزیمہ پڑھ دیا تو یہ بھی خزیمہ ہی پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں خزیمہ ہے کہ خزیمہ ہے، تصغیر کا سیگا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سنتے ہوئے چلیے گا۔ جب نبی نے لعاب دہن ڈال دیا تو علی شیر خدا کو لعاب دہن ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی نے اپنا لعاب دہن ڈال کر کے غوث اعظم کے سینے میں علم کا شہر بسا دیا۔ علی شیر خدا نے اپنا لعاب دہن ڈال کر کے علم کا دروازہ کھول دیا۔ اب غوث اعظم بیان کرتے ہیں، ایسا بیان غوث اعظم کا کہ اللہ اکبر، ایسا بیان غوث اعظم کا کہ 250 جنازے اٹھتے غوث اعظم کی جب مجلس باز ختم ہوتی، 500 علماء آگے قلم دوات لے کر کے بیٹھتے، غوث اعظم کی تقریر کو نوٹ کرنے کے لیے 70 ہزار کا مجمع ہوتا غوث اعظم کے تقریر سننے کے لیے۔ آج ہم مائک سے آواز تھوڑی دور نہیں پہنچا پاتے، مگر وہ میرے غوث اعظم، تیری عظمت کا کوئی جواب نہیں، تیری شان کا کوئی جواب نہیں، تیری بلندی کا کوئی جواب نہیں، تیرے مقام ثریا کا کوئی جواب نہیں۔ غوث اعظم کی آواز کو جتنا سامنے بیٹھنے والا سنتا تھا اتنی ہی آواز سب سے پیچھے بیٹھنے والا سنا کرتا۔ واہ واہ واہ، بے شک بے غوث شک، اعظم ایسے علم کے موتی لٹائے غوث اعظم نے کہ علامہ ابن الجوزی جیسا مفسر آ کر کے مجلس میں بیٹھ گیا، ان کے دوست پکڑ کے لے آئے، چلو غوث پاک کی مجلس میں۔ بولے ارے وہ صوفیاء کی مجلس ہے، مجھے علم تفسیر سے لگاؤ ہے، میں کیا کروں گا؟ کہا چلو تو گئے۔ غوث اعظم کی ایک شان تھی غوث اعظم کی کہ خود سے آیت پڑھ کے تفسیر نہیں کرتے تھے، قاری صاحب سے کہہ دیا پڑھو، جس آیت کو آپ پڑھو گے اسی کی تفسیر۔ قاری صاحب نے ایک آیت تلاوت کی، غوث اعظم نے اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ علامہ ابن الجوزی کے دوست نے کہا یہ جانتے ہو جو غوث اعظم تفسیر بیان کر رہے ہیں؟ بولے ہاں میں جانتا ہوں۔ دوسری بیان کی، کہا جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ 11 تفسیروں تک بولے کہ جانتا ہوں جانتا ہوں جانتا ہوں، اور جب غوث اعظم 11 سے آگے بڑھے بولے یہ، بولے نہیں جانتا ہوں، یہ بولے نہیں جانتا ہوں۔ 40 تفسیریں بیان کی غوث اعظم نے ایک آیت کی، سبحان اللہ، 40۔ اس کے بعد کہا رجعنا من القال الى الحال، اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کی ضرب لگی مجلس میں، اللہ اکبر۔ ابن الجوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور غوث اعظم کے قدموں پہ لوٹنے لگے۔ ان کے دوست نے کہا دیکھو ابن الجوزی کہاں ہے، تو غوث اعظم کے قدموں میں لوٹ رہے تھے اور کہتے ہیں اے غوث اعظم، آج میری آنکھوں نے دیکھ لیا کہ آپ جو ہے علم تفسیر میں اتنے ماہر ہیں کہ آپ مفسرین کے بھی امام ہیں۔ یہ غوث اعظم ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ حیدری، مفتی فرقان منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ غوث اعظم ہے۔ علم دیکھو غوث اعظم کا، تقوی دیکھو غوث اعظم کا، پرہیزگاری دیکھو غوث اعظم کی، خوف خدا دیکھو غوث اعظم کا، اور عبادت کا عالم دیکھو غوث اعظم کی۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی،
मतलब जानتے हो اس کا؟ عشاء میں وضو کیا، پوری رات اسی وضو سے آپ نے اللہ کی عبادت کی، اور فجر کی نماز اسی وضو سے آپ نے ادا فرمائی۔ بے شک مطلب یہ ہے کہ 40 سال یہ پیٹ غوث اعظم کی بستر سے نہیں لگی رات میں، پوری رات اللہ کی عبادت۔ انہیں 40 سال میں 15 سال ایسے گزارے غوث اعظم نے، ایک پیر زمین پہ رکھتے، ایک کھڑا کرتے، پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے، اور پوری رات میں ایک قرآن شریف مکمل تلاوت فرما لیتے تھے۔ سرکار غریب نواز سے محبت کرنے والوں 37 سال غوث غریب نواز نے پوری رات اللہ کی عبادت کی، یہ پیٹ بستر سے نہیں لگی غریب نواز کی۔ ان کو رتبے ملے ہیں، ایسے ہی نہیں ملے، بڑی محنتیں کی ہیں انہوں نے، بڑے مجاہدات کیے ہیں، اللہ نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ آج دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، آج دنیا ان کا خطبہ پڑھ رہی ہے۔ صرف غوث اعظم کے علم کو بیان کروں تو وقت کافی ہو جائے گا، اور وقت بھی کافی ہو گیا۔ یہ زندگی سواریے، دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔